لیے عیش کرو. کس کو؟ جس کی زندگی میں پورا پورا دین ہو. پھر اس پر بھی بس نہیں ہے. قبر میں جو ہے وہاں پہ اس کے لیے قبر اتنی کھول دی جائے گی جہاں تک اس کی نظر جائے گی، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی. اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقرب فرشتے ملائے اعلیٰ اس کے لیے جنت سے بستر لائیں گے، اور وہ برزخ کی زندگی اس پر ایسی گزرے گی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر اس کے بعد عالم حشر 50,000 سال کا دن ہے. اس دن وہ بہت سخت دن ہے. اس میں ایک اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں پورا پورا دین ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس کے بعد پھر پل صراط کی زندگی ہے. وہ اس پر ایسے گزرے گی جیسے آسمان میں بجلی چمکتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے. کس پر گزرے گی؟ جس کی زندگی میں پورا پورا دین ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کا مہمان ہوگا. اللہ رب العزت کی مہمانی بہت بڑی مہمانی ہے جو ہمارے سوچوں میں نہیں ہے، تصورات میں نہیں ہے. بہت بڑی مہمانی ہے. ایک ایک چیز ایسی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یعنی جنت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی، کسی کان نے اس کو سنا نہیں ہے، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے. بڑی زبردست، بہت زبردست استقبال ہے وہاں پر. بہت زبردست، یعنی ایسی چیزیں ملیں گی جو ہمارے تصورات میں بھی نہیں ہے. ابھی آپ سوچ لیں، جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ایک تو اس طرح دنیا کی طرح زندگی نہیں ہوگی کہ تھوڑا سا بچپنا، تھوڑی سی جوانی اور پھر بڑھاپا. جوانی بھی تب جب کہ اس کی صحت ہو، اگر صحت نہ ہو تو جوانی بھی کچھ نہیں ہے. پھر بڑھاپا اور پھر دنیا سے چلے جانا. وہاں ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کروڑوں سال، پدموں سال، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس زندگی کا دوسرا کنارہ نہیں ہے. وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جوان ہوگا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طاقتور ہوگا، کبھی کمزوری نہیں آئے گی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت مند ہوگا، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہوگا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی. بلکہ ان چیزوں میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس کی خوشیوں میں، اس کی طاقت قوت میں، اس کی صحت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جو اس کا دل چاہے گا وہ اس کو، یعنی اللہ پاک کن فیکون کی صفت دے دیں گے. جو اس کا دل چاہے گا وہ اس کو ملے گا، اسی وقت ملے گا. دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب طہورہ کی نہریں ہوں گی. ادنا سے ادنا جنتی کو 72 حوریں ملیں گی. اور دائی کو تو علماء کرام فرماتے ہیں 22 لاکھ حوریں ملیں گی. 22 لاکھ. اور اسی کے مطابق اللہ پاک اس کو طاقت اور قوت بھی دیں گے. یعنی اس کا جو دل کرے گا نا وہ اس کو ملے گا. اس دنیا کی طرح کھانا نہیں ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کھا لیا تو کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں اور پیٹ خراب ہے، یہ ہے وہ ہے. وہاں کھاتے جاؤ. ایک انگور لے لو، انگور یہ کھائے گا، انگور کا ایک گچھا ہے یہ کھائے گا، کھاتا جائے گا کھاتا جائے گا، سالوں کھاتا جائے گا. کیونکہ لمحہ بلمحہ اس کے ذائقے میں اضافہ ہوتا جائے گا. یعنی اس کے وہ ذائقے سے اس کا دل نہیں بھرے گا. وہاں یہ نہیں ہے کہ پھر تقاضے کے لیے جانا ہے، بلکہ تھوڑا سا خوشبودار پسینہ آئے گا اور سب کچھ ہضم. جو کچھ کھانا ہے، ایک آدمی روسٹ گوشت کھانا چاہتا ہے، پرندے کا گوشت کھانا چاہتا ہے، وہ بھنا ہوا کھانا چاہتا ہے، یعنی بھنا ہوا اس کا دل کرتا ہے کہ یہ کھاؤں. بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا اور کھاتا رہے گا. یہ
کیونکہ اس کے ذائقے میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشیوں میں اضافہ، اس کی صحت میں اضافہ، اس کو یعنی دن بدن اس کی خوبصورتی میں اضافہ۔ اسی طرح جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کی تکلیف میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ یعنی ابھی ایک وقت گزرے گا، رات گزرے گی تو وہ کہے گا کہ صبح رات بہت اچھی تھی، ابھی تو بڑی سختی ہو گئی ہے۔ پھر دوپہر ہوگی تو پھر کہے گا صبح بہت اچھی تھی، دوپہر بڑی سختی ہو گئی ہے۔ پھر عصر، پھر مغرب، یعنی لمحہ بلمحہ ان کو یعنی تکلیف دینے میں ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب یہ پورا دین میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، پورے عالم میں کیسے عام ہوگا؟ اس کے لیے یہی مبارک محنت ہے جس محنت کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے تھوڑے بہت وقت کے لیے قبول کیا ہے۔ اس محنت میں بنیادی چیز جو ہے وہ یقینوں کی تبدیلی ہے کہ میرا، آپ کا اور دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کا یقین اللہ کے غیر سے کٹ جائے، اللہ کے ذات عالی پہ آ جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تک جو ہوا ہے وہ اللہ سے ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہے ہیں۔ کل بھی جو کچھ ہوگا کسی کے چاہنے سے نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہہ دے، کوئی بڑی طاقت یہ کہہ دے کہ میں ایسے کروں، نہیں، جو میرا رب چاہے گا وہ ہوگا۔ اب اس بات کو دل میں اتارنا ہے مرنے سے پہلے۔ کوئی ایک دن میں اتار سکتا ہے، کوئی ایک چلے میں اتار سکتا ہے، کوئی 3 چلوں میں اتار سکتا ہے، کوئی سال میں اتار سکتا ہے، کوئی باقی زندگی میں اتار سکتا ہے۔ خدا کی قسم پھر بھی سودا سستا ہے۔ یہ زبان والے بولوں کو دل میں اتارنا ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ اللہ کی سوا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑی چیزیں بھی ہیں اور چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ اس میں آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، چاند سورج ستارے بھی ہیں، صحرا پہاڑ بھی ہیں، دریا سمندر بھی ہیں، انسان جنات بھی ہیں، درن پرن چرن نباتات جمادات، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کی سب مخلوق ہے۔ اور جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ کے ارادے کے بغیر اپنے ذات کے اعتبار سے نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ایسے طاقتور ذات ہے، ایسے قوی ذات ہے، اللہ رب العزت سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے یہ زبان کے بولوں کو دل میں اتارنا ہوگا، اس کو دل میں اتارنا ضروری ہے۔ اگر یہ دل میں نہ اترے اور موت آ گئی تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ موت اچھی موت نہیں ہے۔ اب اس کو اتارنا ہے، جتنے وقت میں جو اتار سکتے ہیں اتارے۔ اب موقع ہے، ایک بار زندگی ہے اور موقع بھی ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں اس کو اللہ کا غیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اس کے معنی بھی ہیں، مفہوم بھی ہیں۔ اور اس زبان کے بولوں کو یہاں اتارنا ہے، ایک بالش سفر ہے۔ اب جو جتنے وقت میں اتار سکتا ہے مرضی ہے اس کی۔ اس کے لیے یہ بنیادی چیز کیا ہے کہ اس زبان سے دعوت چلانی ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس سے یعنی دعوت چلاؤ، بار بار اللہ کے راستے میں نکلو، اس کام میں خروج اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں خروج اصل ہے۔ اور جب آدمی مقام پر ہو تو مقام پر بھی کام کرے۔ مقام پر کام کرنے سے یہ یعنی اس کا ایمان گرے گا نہیں، اپنی جگہ پر ہوگا، خروج کرے گا، دعوت دے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا یہ اتنا ہی اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کر سکے گا۔ ابھی ہمارا ایمان ہے،
کمزور ہے، کمزور ایمان ہے ضرور کمزور ایمان ہے، اس کو قوی کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ کیسے مضبوط ہوگا؟ بار بار اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بار بار اس زبان سے اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، ان کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سنیں گے۔ جس چیز پر ہماری نگاہ جائے فوراً اللہ کی طرف نگاہ جائے۔ ایک شخص کو ہم دیکھیں کہ یہ صفات والا ہے، فوراً ہماری نگاہ اللہ کی طرف جائے۔ اس کو بھائی کس نے پیدا کیا ہے؟ اس میں صفات کس نے رکھی ہے؟ جب چاہے گا نکال لے گا۔ کوئی بھی چیز دیکھو، ایک پھل دیکھ لو، ایک سیب دیکھ لو، اس میں مختلف رنگوں کے سیب ہوتے ہیں، سرخ رنگ کے بھی ہیں، سبز رنگ کے بھی ہیں، بعض سیبوں میں 2-3 رنگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ رنگ کس نے دیے ہیں؟ اس میں ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں فلاں جگہ کا سیب ہے جی، یہ خربوز فلاں جگہ کا ہے تبھی اتنا میٹھا ہے، یہ آم فلاں جگہ کا ہے، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ یہ آم فلاں جگہ کا ہے تبھی اتنا مزدار ہے، یہ انگور فلاں جگہ کا ہے تبھی اتنا مزدار ہے۔ وہ فلاں جگہ نے اس میں ذائقہ رکھا ہے، کس نے رکھا ہے؟ اب اللہ کی طرف نگاہ جائے گی تو اس سے ایمان بنتا ہے، اور ان کی اللہ کے غیر کی طرف نگاہ جائے گی اس سے ایمان گرتا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے، یعنی ہر ایمان کے بول بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، جس چیز پر نگاہ جائے فوراً میرے رب کی طرف نگاہ جائے کہ اس میں ذائقہ میرے رب نے رکھا ہے، اس کو یہ خوبصورتی میرے رب نے دی ہے۔ اسی طرح اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی اس چیزوں کو بھی سوچنا ہے، اس کو سوچنا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ انسان نیت کر لے کہ میں نے یہ سیکھنا ہے۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کا سیکھنا کھانا کھانے سے زیادہ ضروری ہے، ایمان کا سیکھنا پانی پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک دن فرمایا ایمان کا سیکھنا آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ 2-4-5 منٹ انسان کو آکسیجن نہ ملے تو مر جائے گا نا۔ ایک شخص بھوکا ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، 1 دن 2 دن 5 دن مر جائے گا۔ یہ ناکامی والی موت نہیں ہے۔ ایک شخص پیاسا ہے، 1 دن پیاسا، 2 دن پیاسا، 10 دن پیاسا، پینے کو کچھ نہیں مل رہا تو مر جائے گا نا۔ یہ ناکامی والی موت نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر ایمان بغیر اعمال کے چلا گیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھوکا رہے گا، ایسی بھوک جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی پیاس جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں موت نہیں آئے گی۔ ایسی پریشانی جس میں اضافہ تو ہوگا، ختم نہیں ہوگی۔ اور جو کچھ ان کو کھلایا پلایا جائے گا وہ قرآن عظیم میں ذکر ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اب بھائی اس کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا۔ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا۔ مکے میں 13 سال محنت ہوتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد اور صحابہ جیسے شاگرد۔ اب اللہ کا کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں 9 سال بعد، بعض فرماتے ہیں 10 سال بعد، بعض فرماتے ہیں 10.5 سال بعد نماز کا حکم آیا۔ 10.5 سال تک یہ کیا کر رہے تھے؟ صرف یہ زبان والے بول ادھر اتار رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہی بات یہاں اتار رہے تھے، اور پھر اتنا ایمان بنا نا کہ نماز کو یہ لے سکتے تھے تو نماز کا حکم آیا۔ باقی ایک جماعت علماء کرام فرماتے ہیں کہ مدینے میں آئے ہیں، جتنی زیادہ محنت ہوتی تھی، جتنے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اس کے مطابق اللہ کے اوامر اوپر سے آتے تھے۔ باقی ایک جماعت شراب کا حکم، پردے کا حکم، جوئے کا حکم، سارے پھر مدینے میں آئے ہیں۔ جتنی یہ محنت کرتے تھے، جتنا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اس کے مطابق اللہ کے حکم آتے تھے۔ بھائی ہمیں بھی یہ ایمان کا سیکھنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ابھی شیطان تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تیرا ایمان تو بنا ہوا ہے، الحمدللہ تو نے تو 4 مہینے بھی لگائے، ملکوں کے سفر بھی کیے، اور تو بس بنا ہوا آدمی ہے، 5 وقت مسجد میں ہوتا ہے، یہ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ اور گندے کام کرتے ہیں، تو بزرگ ہے۔ بھائی اپنا ایمان جو ہے نا
اس کو دیکھ لو کہ میرا ایمان کدھر کدھر اٹکا ہوا ہے۔ آسان سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی دیکھو ایمان ہے ضرور ہم میں، ذرا برابر ہے۔ اب اس ایمان، جتنا ایمان ہوگا اتنے ہم اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ معلومات ہوں گی، معلومات ہمیں ہوں گی کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ حکم ہم سے ٹوٹے گا، اس لیے کہ ہم میں طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ابھی دیکھو ہماری زبان سے جھوٹ کیوں نکلتا ہے؟ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے قتل کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، ایسے جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ کیوں نکلتا ہے؟ ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اس کو بریک نہیں لگا سکتا ہے۔ چلو جھوٹ تو پھر اپنے فائدے کے لیے یہ بولے گا نا۔ غیبت جو ہے وہ تو مطلب ہے اس کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہے۔ غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کبیرہ گناہ ہے، ہماری زبان سے غیبت کیوں نکلتی ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہے لیکن کمزور ہے۔ اسی طرح اور بہت سے احکامات ہمیں پتہ ہیں لیکن ہم سے ٹوٹتے ہیں، اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ ہم میں طاقت نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں بوڑھا آدمی ہوں، ابھی کوئی 2 کلو 3 کلو بوجھ تو میں اٹھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ایک شخص آئے اور 100 kg کی ایک بوری ہو اور وہ کہے کہ اس کو اٹھاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا، وہ تو میں ہلا بھی نہیں سکتا۔ گولی مارتا ہے مار دے گا، لیکن میں اس کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ اور میں بھی زندہ ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں پانڈیوں کو، میں نے دیکھا ہے یہ غلہ منڈی میں اور جگہ پر میں نے پانڈیوں کو دیکھا ہے کہ وہ 100 kg کی بوری اٹھا کے ٹرک کے ڈالے پہ تیزی سے چڑھتے ہیں اور یوں پھینکتے ہیں نا کہ اس کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، ایسے کر کے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اب زندہ وہ بھی ہے، میں بھی ہوں، میں بھی تو مردہ نہیں ہوں نا، اب زندہ میں بھی ہوں۔ ایک تو صحابہ کا ایمان تھا، ایک ہمارا ایمان ہے۔ اب اس ایمان کو سیکھا جاتا ہے اور اس کا سیکھنا مشکل نہیں ہے، انسان نیت کر لے تو اس کو سیکھ لے گا۔ اس کی نیت کر لو بھائی، یہ نہیں ہے کہ بس ابھی جمعہ میں آئے چلے گئے، 3 چیلے میں نے لگائے ہیں، بس انشاءاللہ چیلا بھی لگتا ہے، کبھی آگے ہو جاتا ہے کبھی پیچھے ہو جاتا ہے، ایمان نہیں بنے گا۔ سے روزہ بھی کبھی آگے ہو جاتا ہے پیچھے ہو جاتا ہے، روزانہ کا وقت بھی نہیں ہے۔ یہ کام روزانہ کا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ایسی طاقت نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور قرآن عظیم میں ذمہ داری دی ہے، کئی جگہ پر ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، کھانا کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ کھاتے کس لیے ہو، کمانے کے لیے، کماتے کس لیے ہو، کھانے کے لیے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو یعنی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں 8.5 ارب یعنی 850 کروڑ انسان ہیں دنیا میں، ان تک کلمہ پہنچانا میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری گھر میں جتنی مستورات ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسے نہیں ہے، ایک مقصد کے لیے مسلمان پیدا ہوا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے آخری انسان، آخری جن کے لیے پیغمبر ہیں، قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ جس کا نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت اس امت کے ہر مرد کو، عورت کو، جوان کو، بوڑھے کو، امیر کو، غریب کو، بادشاہ کو، فقیر کو، اندھے کو، لنگڑے کو، لولے کو، گونگے کو، بہرے کو، سب کو اللہ نے دی ہے۔ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے یہ سارے عالم کا ذمہ دار ہے۔ کلمہ پہنچانا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ ہدایت دینا بھائی کس کا کام ہے؟ ہاں بس ہم یہ نیت کریں۔ ہماری زندگی تو کھانے کمانے میں گزر گئی ہے، باوجود کہ اللہ نے اتنا بڑا کام ہم پر کھولا ہے۔ ہم تو بہت گناہگار لوگ ہیں،
حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو کبیرہ گناہگار ہیں، بڑے گناہگار ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ سب کتنا گناہگار ہے، یہ تو ایک دوسرے سے ہمیں چھپایا ہوا ہے اللہ نے۔ اس کے باوجود اللہ نے اتنا کرم کیا ہے، اتنا رحم کیا ہے، اتنی مہربانی کی ہے، پاک لوگوں کا کام ہمیں دیا ہے، ایسے لوگوں کا کام ہمیں دیا ہے جن کے سوچ میں بھی گناہ نہیں تھا۔ گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، جن کے سوچ میں بھی گناہ نہیں تھا، ان لوگوں کا کام پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کا کام ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبیرہ گناہوں کے ساتھ ہمیں اتنا بڑا کام ملا ہے، پھر بھی نہیں کرتے، پھر بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ نے خصوصی مہربانی کی ہے۔ بہت سے لوگوں پر تو یہ کام کھولا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ نے کافی ملکوں میں پھرا ہوں، میں نے دیکھا ہے ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہم پاگل نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی دیکھو، بسترے اٹھائے ہوئے ہیں، گرمی میں بھی سردی میں بھی، اور اللہ نے ہم پر یہ کتاب کھولی ہے۔ اب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس پر یہ کام جتنا کھلا ہے اس کے مطابق اس سے پوچھو گی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس سے پوچھو گئی وہ پکڑا گیا، وہ نہیں چھوٹ سکتا۔ ہمیں غم ہی نہیں ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم کہیں یعنی ذلیل ہو جائیں، ڈوب جائیں، بلکہ اللہ کے خزانوں کو لوٹو بابا۔ تھوڑے سے دن یہ محنت کر لو، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش کرو۔ اس دنیا کی اس دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ اس کو بولا ہے۔ پاکیزہ، اللہ کے وعدے حق اور سچ ہیں۔ اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ملے گی، اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی عزت ہی ملے گی۔ اور جتنا کرو گے اتنا بنتے چلے جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن انسان یہ کہے گا کہ میں تو اور بھی کر سکتا تھا، اور بھی کر سکتا تھا، اور بھی کر سکتا تھا۔ اور خدا نخواستہ اس دنیا سے بغیر اس کے چلے گئے، بغیر ایمان کے چلے گئے، پھر تو رونا ہے، پھر تو خون کے آنسو روئے گا، پیپ کے آنسو روئے گا، یہ روئے گا پھر، لیکن وہ رونا کوئی، وہ سب بیکار ہے۔ اب یہ موقع ہے، اب زندگی ہے، اس وقت موقع ہے، اور جتنا یہ کام ہم کریں گے، جتنی دعوت دو گے نا، اس کو دو دھاری تلوار بولتے ہیں۔ ایسی تلوار جو ادھر سے بھی کاٹتی ہے، ادھر سے بھی کاٹتی ہے، یوں مارو تو بھی کاٹتی ہے، یوں مارو تو بھی کاٹتی ہے، دو دھاری تلوار ہے۔ دعوت دو گے، آپ کا جو بھی دعوت دے گا اس کا ایمان بنے گا۔ اس کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی جہد کرے گا، جو بھی محنت کرے گا، اس کے لیے ہدایت کا ایک راستہ نہیں، کئی راستے ہم کھولیں گے۔ اس کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ کے وعدے حق اور سچ ہے، اور جس پر محنت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ ہمارا دل چاہے گا تو ہدایت دیں گے، ہمارا دل نہیں چاہے گا تو ہدایت نہیں دیں گے، لیکن جو محنت کرنے والا ہے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے حق اور سچ ہیں۔ یہ تلوار ایسی ہے نا، اب دعوت دو گی تمہارا ایمان تو بنے گا، اور لوگوں کے لیے ذریعہ بن گئے، وہ جتنے اعمال کرے گا اس میں تمہارا حصہ ہے، وہ اور لوگوں کو تیار کرے گا، وہ اور لوگوں کو تیار کرے گا، کل ہم قبروں میں پڑے ہوں گے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے اعمال ہوتے رہیں گے ہمیں اس کا بدلہ ملتا رہے گا۔ ہاں، ہم کم قسمتی سے اتنے ہوشیار لوگ، اللہ نے اتنی کتاب کھولی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، کدھر ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ بھائی یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ جان کس نے دی ہے؟ طاقت، قوت، صحت کس نے دی ہے؟ بہت سے لوگ ہیں زندہ ہیں لیکن بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، میں نے دیکھے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے ہیں، بعض بول بھی نہیں سکتے ہیں، زندہ بول نہیں سکتے، بعض دیکھ نہیں سکتے، بعض چل نہیں سکتے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ ہم جو ٹھیک ٹھاک ہیں، کس کی مہربانی ہے؟ یہ مال کس نے دیا ہے؟
یہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے دین پہ لگے. مسلمانوں کا مال اللہ کے دین پہ لگتا تھا، صحابہ کا مال اللہ کے دین پہ لگتا تھا. اب جہاد سے واپس آ رہے ہیں نا، اپنے گاؤں میں پہنچ گئے ہیں. غلام کو کہتے ہیں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کہتا ہے اچھا ادھر جتنے یہ گاؤں میں جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں اور جو غریب ہیں ان کو بلاؤ. بلایا. کہتا ہے ان کو دو تقسیم کرو. پہلے اللہ کے راستے میں لگایا، پھر اس پر، یہ مسلمان کا مال یہ ہے، پھر ان پر لگایا. پھر آخر میں پوچھتا ہے کچھ ہے؟ کہتا ہے ہاں ہے. کہتے ہیں ہم بھی تو گھر 6 مہینے 7 مہینے ہو گئے ہم گھر نہیں گئے، پتہ نہیں ہمارے گھر میں بھی آٹا ہوا کہ نہیں. یہ آٹے ماٹے کا کوئی کام کرو گھر میں. مسلمان اپنے آپ پر تیسرے نمبر پر اس کا پیسہ لگتا تھا. پہلے اللہ کے دین پر، پھر جو غریب مساکین بیوہ یعنی ان پر لگتا تھا، یتیموں پر لگتا تھا. اس کے بعد پھر اپنے گھر کا غم ہوتا تھا. آج ہمارا کیا حال ہے یار؟ اب ہم خود سوچیں. ایک بھائی جو ہے وہ کھانے پینے میں ڈوبا ہوا ہے، چیزوں میں عیاشی میں ڈوبا ہوا ہے. دوسرا بھائی بھوکا ہے، اس کو غم ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں آٹا ہے کہ نہیں ہے. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے. اسلام کی زندگی تو کچھ اور سبق دیتی ہے. بھائی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ سنتوں کی پابندی. محمد الرسول اللہ، ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے، یہ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے میں پورا کرو گے تو کامیاب ہوگے. اب سنتیں مشکل نہیں ہے. ایک ایک سنت اللہ کو 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ پیاری ہے. اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتے ہیں، مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا اتباع کر لو. اب سنتیں مشکل نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑا سوچ کے چلیں، ایک ایک قدم اٹھائیں تو اس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہماری طرف متوجہ ہے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ لو. اب یہ چپل ہے، بوٹ ہے، جو بھی ہے یہ پہننا ہے، پہلے جو دایاں پاؤں ہے یہ اس میں ڈالو، پھر بایاں پاؤں. جب نے اتارنا ہے تو بایاں پاؤں پہلے نکالو اور دایاں پاؤں بعد میں نکالو. اسی طرح کپڑے پہننے اس کی بھی ایک ترتیب ہے، آپ کو پتہ ہے. اسی طرح کھانا ہے، اس کی بھی ایک ترتیب ہے. پانی پینا ہے، اس کی بھی ایک ترتیب ہے، آپ کو پتہ ہے. دعا کا بھی پتہ ہے اور کیسے. لیکن اس وقت ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اب دیکھو یہ جو ہے یہ سبز ستون جو ہے نا، یہ مسجد ہے. اس کے ساتھ وہ براؤن رنگ کے جو ستون ہے وہ مسجد نہیں ہے. اب وہاں تک جو سبز ستون ہے یہ مسجد ہے، اس طرف مسجد نہیں ہے. اس طرف یہ سبز ستون کے اس طرف براؤن ستون ہے، وہ مسجد نہیں ہے. اب یہ مسجد یہاں سے گئی ہے وہ آخر وہ چمن تک یہ مسجد ہے. اس میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن ہم جیسے نشے میں ہو، جیسے بندہ مدہوش ہو نا، ایسے ہم داخل ہوتے ہیں. یہ تو بہت بڑے کا گھر ہے بابا، یہ تو اللہ کا گھر ہے. اتنے بڑے کا گھر ہے کہ اتنے طاقتور کا گھر ہے جو آنکھیں بند کرو پھر کھولو یہ دنیا کو ختم کر دے گا اتنے وقت میں. پھر آنکھیں بند کرو کھولو اس سے ڈبل دنیا پیدا کر دے گا. وہ تو بہت طاقت والا ہے. صحابہ جب آتے تھے مسجد کی طرف تو مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، استغفار کرتے تھے. کہتا ہے تو نے کس سے اجازت دی ہے؟ اتنے بڑے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس قابل ہے کہ اس گھر میں داخل ہو جائے؟ اس کے بعد مصنون طریقے سے داخل ہوتے تھے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ادھر، بس کل سے آئے آپ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کتنی بار نبی کے طریقے پر داخل ہوں، کتنے بار میں مدہوش داخل ہوا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. ایک تھانے دار کے تھانے میں جاتے ہو یا کسی کسی مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوتے ہو، کیسا بندہ پیش ہوتا ہے، کتنے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے. ابھی یہ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جاؤ. ابھی ہم لوگ آئے ہیں، کوئی کل سے آئے ہیں، کوئی پرسوں سے آئے ہیں، کوئی زیادہ دنوں سے آئے ہوں گے. یہاں پر کتنی بار یہ استنجے کے لیے گئے ہوں گے.
آیا میں نبی کے طریقے پہ گیا ہوں؟ یعنی ایک عالم سے میں نے سنا کہ اگر انسان دعا نہ پڑھے نا اور استنجے کے لیے بیٹھے تو جنات اس کے فضلوں کے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں کہ اگر اس کو نظر آ جائے تو کبھی تقاضے کے لیے بیٹھے بھی نہ۔ ہمیں غم ہی نہیں ہے، پتہ ہے، معلومات ہیں۔ اب معلومات ہیں تو میں کہتا ہوں میں دین پر عمل کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک وضو میں سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، نبی کے طریقے پر وضو کرو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی نبی کی زندگی ایسی زندگی ہے نا کہ یعنی ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کس وقت عبادت کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 24 گھنٹے کیسے عبادت کرتے ہو؟ تم سوتے نہیں ہو، تم کھاتے نہیں ہو، تم تجارت نہیں کرتے ہو، تم زمینداری نہیں کرتے ہو، تم گھر نہیں جاتے ہو۔ کہتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر کیسے عبادت ہو گئی؟ کہتے ہیں یہ سارے کام ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں، نبی کے طریقے کے مطابق کریں، یہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ نبی کے طریقے پر سونا بھی عبادت ہے، نبی کے طریقے پر کھانا بھی عبادت ہے، نبی کے طریقے پر پینا بھی عبادت ہے، نبی کے طریقے پر چلنا بھی عبادت ہے۔ ہاں ایسے نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے لیکن عمل میں نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے بابا، معلومات سے نہیں بنتی ہے۔ معلومات بھی ضروری ہیں، عمل سے زندگی بنے گی۔ کیا اس شاعر نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی صورت، اس نے تو یہ کہا کہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، پھر ناری تو ہے ہی ہے، اپنی صورت میں ناری ہے۔ یعنی عمل سے زندگی بنے گی، ایسے نہیں ہے کہ بس معلومات ہیں۔ معلومات تو ہیں، معلومات اچھی بات ہے۔ اگر مجھے پتہ نہ ہو اب یہ نماز ہے، نماز سے زندگی بنتی ہے۔ شیخ صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کتاب میں کہ جس کی نماز صحیح اور پوری نکل آئی اس کی باقی زندگی بھی ٹھیک ہوگی۔ تو اس نماز کو سیکھنا بھی تو ہے نا۔ نماز میں 100 سے زیادہ مسائل ہیں، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز میں 100 سے زیادہ مسائل ہیں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ مدرسے میں داخل ہو جاؤ، الحمدللہ ہر جگہ پر مدرسے بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، مفتی صاحبان بھی ہیں۔ آپ کو جس سے عقیدت ہو، جس مفتی سے آپ کو عقیدت ہو، جس عالم سے، جس شیخ الحدیث سے آپ کو عقیدت ہو، اس سے آدھا گھنٹہ ٹائم لے لو، روزانہ ایک مسئلہ سیکھو۔ سال میں 365 دن ہیں، 365 مسئلے سیکھ جاؤ گے۔ اتنا علم سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے جو اس کی زندگی کے ساتھ لگتا ہے۔ آج مجھ پر نماز فرض ہے، نماز کا علم حاصل کرنا بھی مجھ پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بس وہ نانی دادی اماں سے جو نماز سیکھی ہے بس وہ صحیح ہے۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں، اگر میں زمین کی محنت کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس کا علم سیکھنا بھی مجھ پر فرض ہے۔ کھیتی باڑی تو یہودی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میری زندگی پابند ہے، میں سیکھ کر کروں گا۔ آپ جو تجارت بھی کرتے ہیں، جو کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ سونے کا کام کرتے ہیں، کپڑے کا کام کرتے ہیں، غلے کا کام کرتے ہیں، اور ہم نے نوکری کرنا ہے، نوکریاں بھی پوچھ کے کرنا ہے کہ یہ نوکری کیسے کروں تو حلال ہوگی، کیسے کروں تو یہ حرام ہوگی۔ کیونکہ ایک نوالا مسلمان کے پیٹ میں حرام کا چلا گیا، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب اس کے لیے یہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ آپ ایک عالم سے وقت لے لو، روزانہ ایک مسئلہ سیکھو۔ اللہ نے یہ عقل اس لیے نہیں دی ہے کہ کماتے کس لیے ہو، کھانے کے لیے اور کھاتے کس لیے ہو۔ میرے جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، یہ میں کیا کروں؟ اس لیے عقل نہیں دی، عقل اس لیے دی ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھو، اس پر عمل کرو اور اس کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک جاؤ۔ خالی زبان سے دعوت نہیں دینی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دین ہوگا نا، یعنی مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بھی دین ہیں اس وقت۔ دین میں یہ صفت ہے کہ جب دین ہوتا ہے، ایک جگہ پر دین ہوتا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ پھیل کے رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں دین ہوگا تو وہ پھیل کے رہے گا، ساری دنیا میں پھیلے گا، لیکن ہماری زندگی میں دین ہے نہیں، دین پھیل کے رہتا ہے۔ ایسے نہیں ہے آپ اس کو سیکھو تو صحیح، پہلے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا علم سیکھے، روزانہ ایک مسئلہ سیکھو۔ سال میں 365 دن ہیں، 365 مسئلے سیکھ جاؤ گے۔
نماز میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 100 سے زیادہ مسائل ہیں، روزانہ ایک سیکھو، انشاءاللہ نماز سیکھ جاؤ گے، اور جب نماز سیکھ جاؤ آپ کو جو بھی پریشانی آئے، جو بھی ضرورت ہو، اللہ سے مانگو۔ اب 2 رکعت نماز پڑھو لیکن سیکھی ہوئی تو ہو، مجھے نماز آتی تو ہو۔ 2 رکعت نماز پڑھو، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ آپ کے مسئلے حل کر دے گا۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے ادھر، جتنا مانگو دے گا، جتنا مانگو دے گا، کیونکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لامحدود خزانوں کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور ساری دنیا کے انسانوں پر رحم کرو۔ خدا کی قسم، خوش قسمت ہو، خوش قسمت جو اللہ نے کتاب کھولی ہے۔ اب اس میں پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ۔ ضرورت ہماری بھی ہے، بغیر ایمان کے چلے گئے پھر تو تباہی ہے، پھر تو یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، یہ ایسا برباد ہو گیا، روزانہ گرتا جائے گا، روزانہ گرتا جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر دوبارہ بننا نہیں ہے، دوبارہ بننا نہیں ہے۔ جیسے ایک ماں کے پیٹ سے ایک آدمی، ایک بچہ جو ہے وہ اندھا نکل آیا، گونگا نکل آیا، بہرا نکل آیا، وہ بہرا ہی رہے گا۔ ہم یہ یورپ امریکہ کے ملکوں میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا ہے بچوں کو، یہ گونگے، بہرے، اندھے۔ میں نے کہا یار آپ تو ترقی یافتہ لوگ ہیں، ان کو آنکھیں دے دو نا، ان کو زبان دے دو نا۔ کہتے ہیں نہیں، یہ تو مادرزاد ایسے ہیں۔ تو اس طرح یہاں سے جو جائے گا وہ ویسے ہی اٹھے گا، وہاں پر ویسی زندگی گزرے گی۔ ہاں، وہ شیخ صاحب نے کتاب میں لکھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کیوں؟ وہ کہتا ہے امت کے لیے پریشان ہوں۔ تو اس کو قبرستان میں لے گیا تو وہ کیا کہا اس کو؟ ایک قبر پر مارا تو اس کو قم باذن اللہ، ایک مردہ نکل آیا، وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا، خوبصورت تھا، اور پھر اس کو کہا چلا جا اپنی جگہ۔ پھر دوسرے قبر پر مارا، اس میں سے بندہ جو نکلا وہ ہا لا ادری اور کالا چہرہ اور عذاب میں مبتلا تھا وہ۔ تو پھر اس کو بھی کہا چلا جا۔ کہتے ہیں جو جیسے جائے گا ویسے ہی ہوگا۔ اب بھی موقع ہے، اپنے آپ کو بھی بنا لو اور دنیا کے انسانوں پر بھی رحم کھاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ، یعنی علماء کرام یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک تو زمین والوں پر یہ رحم ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، دنیا میں بھی بدلہ ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، دنیا میں بھی بدلہ ملے گا، آخرت میں بھی بدلہ ملے گا۔ کسی بیمار کی خدمت کر لی، دنیا میں بھی بدلہ ملے گا، آخرت میں بدلہ ملے گا۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص ہمیشہ ہمیشہ کی بھوک سے بچ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس سے بچ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی سے بچ جائے، کیونکہ وہاں پھر اور کچھ ہو نہیں سکتا ہے، یہاں پہ ہو سکتا ہے سب کچھ۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ سب بھائی تیار ہیں؟ اب بھائی جس کے 3 چیلے نہیں لگے نا، وہ ذرا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم نے 3 چیلے لگانے۔ جب بھی لگانے ہیں جتنی اپنے آپ پر اعتبار ہو، نہیں تو پل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پل آئے یا نہ آئے، کل آئے یا نہ آئے۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی، جن کے 3 چیلے نہیں لگے، بوڑھے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ نیت تو کر لو، نیت کے بغیر مسلمان کی نیت عمل سے بڑی ہوئی ہے۔ پہلے نیت کرو گے، پھر قبول ہوگے، پھر اللہ لے جائے گا۔ کوئی بیٹھا تو نہیں رہا 3 چیلوں والا جس کے 3 چیلے نہیں لگے، جو چل رہا ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے، جو چل رہا ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے بھائی، جو بھی کھڑا۔ نیت تو کرو، اللہ کے بندو نیت بھی نہیں کرتے ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ اچھا اب یہ ایسے سارے ساتھی نیت کر لو کہ جن کے 3 چیلے لگے کہ ہر سال 3 چیلے، ہر سال 3 چیلے۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ پھر آئے گا، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے۔ سب کھڑے ہو جاؤ بھائی، سب کھڑے ہو جاؤ۔ ہر سال 3 چیلے، ہر سال۔ یہ صحابہ کی آخری، یعنی یہ صحابہ کی آخری یہ صفت تھی ہے۔ پوری زندگی، آدھی زندگی، تہائی زندگی، یہ تہائی زندگی ہے بھی۔ ہر سال 3 چیلے، سب کھڑے ہو گئے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک یہ وقت ہم سے عافیت کے ساتھ لگائے۔
اللہ پاک آپ کی دنیا آخرت کی حاجتیں جو ہیں اس کو اپنے غیب سے پورا فرمائے. اللہ پاک دنیا میں بھی عزتوں والی زندگی دے اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی عزتیں ہی عزتیں ہوں. سلامن سلامہ. تشریف رکھو بھائی. بھائی کے نہیں اللہ مشاللہ کا ماشاءاللہ یا الله باندې وخت شته که اوس پاتې دلې بیا به ټول دا اشتراک منځه ته ولاړو یو کس وګورو بس بیا ټول ورته دارو وخت خو نه ګورو یو بل نقل کوو تبلیغ کې نقل ماشاءالله اراده خو ټول وکړلې خو دا اخري هغې کې رسي دا ریونڈ والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کے لیے ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکلنے اور مسجد میں روزانہ جوڑنے کے لیے تیار کیا جائے. بیرون گشتوں اور سے روزہ جماعتوں کی تعداد کو بڑھایا جائے. دا اکثر دا جماعتوں والا کارگزاری رہتی ہے نا روزانہ جوڑ کے کمزوری دا اور دا سے بیرون مال گشت کے کمزوری دا وہ جیسے روزے جماعتوں کو بالکل ختم شوی وسط پورا ہفتے کے وہ 48 جماعتوں وتلو اس الحمدللہ چوٹیانی ضلع میں جماعتوں رہتی وہ کسے روزے پابندی سر لگو دی وہ 20,000 کا 20,000 کو سالور میاشتوں والا مرگری دی 20,000 ایمو کو راپو ایک واٹ کے نو تاسو خپل سوچ وګئ چې خالی زړه مرګري خالی سے روزے لګئی نوی نه رسی تاسو خپل سوچ وګئ څومره جماعتونه ووي ہاں جی خالی زړو مرګرو والا 20,000 نو جماعتونه جوړ کړي میاشتې کې سے روزه لګوي خامخا څومره جماعتونه بارې هفتې نه راوځي دا خو ټول څه کوم رسی نوی مرګري رسی زړه مرګري خو رسی نه ټول به ان شاء الله کوشش کوو کنه چې یو مرګره سے روزې نه پاتې کیږي او دې سره به دیمو تاسو نو بیا یې ته روزانه جوړ کې کمی دا روزانه مسجدونو ته وخت نه ور کوي اوس داسې د پیر صاحب ویور د مثال ورکول وی چې یو سړي سره سریان دا ورسره سیمټ شته بجری شته ریت شته دا مسترین شته دي هر شی ورسره شته دي مکان جوړولو دپاره خو پلاټ ورسره نشته ده نو دا بلډینګ به چېرته جوړوي بیا واقع به جوړوي نو کوم ملګري ته مسجد ته وخت نه ورکوي د مسجد کې خو به بالکل کار روا کې وي مخکې ته به نه راځي ټول کارونه به ختم شي ته روزانه جوړ یعنی روزانه جوړ مقصد دا ده ته روزانه ګشتونه کوي ګوره یو محلې کې 200 بالغ افراد دي یا 100 بالغ افراد دي اوس تاسو خپل سوچ وکړئ چې درو کسانو وخت ورکړی د خالي محلې کې به د درو کسانو ایمان یقین جوړېږي او نوره ټوله محله به دغسې وي ایمان یقین جوړېږي روزانه دعوت سره و دې وجې نه څومره ملګري دي محلې کې ټول ملګرو ته دعوت ورکول پکار ده کوشش به کوو که نه ټول الله به خوشحاله کړه وہ بلّہ جائے تو ہر محلے اور بستی میں دعوت والا کام شروع ہو جائے دعوت نہ بغیر کوئی انسان بالکل لگا روزانہ لگا دعوت بولتا اس کا خپل ضرورت تھا دعوت نہ بغیر وہ خیٹا بدیا گا سڑی ڈکی جی کم روٹی اخری تو کم مرگری دعوت چلی دے دو والا ایمان یقین جڑی جی نور والا خو ایمان یقین بھی نردون نہ رہتی کچالور میشینہ کلونے لگولی دی کا نخپل دکان در تی دکان نہ بے روزانہ دی یقین جوڑی دکان وڑی گیا دا یقین بھی وڑی گئی تو بے صبر دکان اس طریقے مگا بندے وہ یقین نہیں رہتی نو دیو جی نہ مشن بدے خبریں باندې ډیر زور گئی تو روزانہ دعوت ورکو وہ دعوت ته ما ضرورت ته زب روزانہ دعوت چلو چې ته وی خو ته دعوت الله نه کې دو مخلوق والا نفي والا دعوت بډیر چلو نو دیو په سلسله کې په 20 فروری کې وہ انشاءاللہ یہ ریونڈ کے بہت حکومت عدالت کے جوڑ دا بستزال مخ کے کڑے دے غدے واجن دسی مرګری کوشش وکړو وسم دسی پیر صاحب دا خبر وکړه چې مو تاسو موبایل نه متاثر کیږو اور وہ موبایل رسره وی څلور میاشتې لګواله مرګره به موبایل وګوري چې بارانه امکان دا به جوړتن نسی نو وای مو خو تاسو د موبایل پابند یو مو تاسو خو د الله په ذات باندې دی مو تاسو غاوی جوڑ کے کم والا بھی نہیں وشتے مگانوں کے سموئی زیرہ دل لگے باران لکھا ہے دا کے موبائل کے بیابو باران بھی بیابو بارانہ کی تکلیف بھی نو مولانا نبی صاحب رحمت اللہ خبر ہے وقت ویسے یو موقع بندے وہ اجتماع کے ویسے باران شروع شو ویسے بارش شروع ہو گیا اور ساتھ ہی سارے تتر بہتر ہو گئے تو مولانا نبی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ نمک کے پتھر تو نہیں ہے کہ آپ گل جائیں گے مالگا خو ولی کیږي باران سره مو خو انسان خو مضبوط ہے ردائی
کوشش به کوو که نه ټول ملګري ته دا جوړ دا بھرپور محنت وکړو څومره زړه ملګري دي ګوره داسې وغه وي چې یو ملګری دا کار نه کټ شوی ده مو نه لرې شوی ده مو جوړ ته بوتلو خبرې واورېدله هلته یې ردا وکړه چلې ول دا ملګری سبا ته بار ملکونو سفر والا به جوړ شي چې کوم ملګری مو خالي جوړ ته به مو بوتلی یې ردا به بدله شي هغه شي د وجې نه دا جوړ وي ته زړه ملګري څومره دي چې نوي سر نه دوباره هغه شي ټول به کوشش کوو که نه انشاءالله الله مو خوشحاله که به دغه د دعا خو ملک صاحبه که دی هغه والا دعا وایي سبحان الله وبحمده سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اشتراک ٹیم دا اشتراک بھائی ریونٹ کے جتنے جماعتیں ہیں ابھی تشکیل والوں سے پرچے لے لیں اپنے تشکیل والوں سے